الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان سے کچھ ہفتے پہلے میں نے آپ سے فیس بک پر ایک پوسٹ بھیجی تھی جس میں نے 3 سوال آپ کے لیے لکھے تھے، اور آپ نے مجھے کئی ہزاروں ای میلز بھیجی دنیا جہاں سے اردو میں، اپنے وائس نوٹس، اور کچھ لوگوں نے لمبے چوڑے مجھے خط بھی لکھے اور اپنے بڑے دلچسپ سوال اور اپنے تجربے بھیجے۔ میرے لیے یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ میں تمام سوالات کا جواب دے سکوں، لیکن اور میں کب سے سوچ رہا ہوں کہ فارمیٹ کیا استعمال کرنا چاہیے ان سوالوں کو ایڈریس کرنے کا۔ تو میرے نزدیک جو تجویز جس پہ میں اب مطمئن ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ان میں سے ایک سوال لینا ہے جو میرے نزدیک ایسا سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے سوال کو بھی ایڈریس کر دیتا ہے، اور میں چاہتا کہ اس سوال کو تفصیل سے ہم سنیں، اور پھر اس کے بعد میں اس کا جہاں تک میری کم سمجھ ہے، میں اس کے حساب سے میں قرآن سے اس کا آپ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں، اس کا حل۔ اور میرے نزدیک ایسے سوال جو حساس ہوتے ہیں، جو سینسیٹیو ہوتے ہیں، اس کا مختصر جواب دینا میرے نزدیک مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ پھر اس سے مزید اور سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میری پہلی نیت تو یہ ہے کہ سیشنز اتنے لمبے نہیں ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سوال کا ہم کئی قسطوں میں جواب دیں، تاکہ یعنی میں چاہتا ہوں کہ اگر جواب دینا ہے تو اس طرح کا ہو کہ قرآن کے تدبر کے ذریعے ہمارے دل میں اس کی طرف سے ایک تسلی آ جائے۔ اصل چیز ہوتی ہے دل میں تسلی آ جانا، تو وہ میری نیت ہے۔ اس لیے میں اپنی ماما کی مدد اس دفعہ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کے کچھ سوال اتنے سینسیٹیو تھے، تو میں آف کورس یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کا وائس نوٹ پلے کروں اور پھر آپ لوگ امبیرس ہو جائیں کہ گھر والے بھی سن رہے ہیں اور تم نے یہ سوال بھیجا تھا، تو آپ کی آئیڈینٹی کو میں پرائیویٹ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے کیا یہ ہے کہ کچھ جو سوال میں نے چنے ہیں اس کو ماما نے میرے لیے ٹرانسکرائب کر لیا، اس کو لکھ لیا ہے اس سوال کو، تو وہ ماما میرے لیے پڑھ دیں گی، میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو شرم آتی ہے کیمرے میں آنے سے تو وہ سائڈ پہ ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک دن ان کی ہمت ہو جائے گی تو وہ بھی آ جائیں گی کیمرے پہ۔ لیکن خیر، آج میں ان سے ایک لمبا چوڑا سوال ہے لیکن بہت اہم ہے میرے نزدیک، تو میں نے کہا کہ پہلے کچھ ہمارے جو ایپیسوڈ ہوں گے ان کو اس سوال کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، تو پہلے ان سے یہ سوال سن لیں پھر میرے جواب کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ ماما پڑھ لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی تعلیمات سے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی جس کا تعلق اللہ کی صفات سے ہے، جس سے میں بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ اللہ کی صفات بہت بہت زیادہ رحمان، رحیم اور محبت کرنے والی ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے دنیا میں آیا، نہ ہی اس کو اجازت دی گئی ہے کہ زندگی اپنی مرضی سے ختم کر کے یہاں سے چلا جائے۔ تو کیا پھر یہ اس کا بنیادی حق نہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے اس کو تمام ضروریات، سہولیات میسر ہوں، جیسے کھانا، پانی، صحت، جسم کے پورے اعضاء، نفسیاتی اور جذباتی ضروریات؟ لیکن پھر بھی لوگ ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے تڑپتے ہیں، ہاتھ پیر کٹ جائیں، اعضاء پورے نہ ہوں، پیاس سے مر جاتے ہیں۔ اگر ایک جانور کو باندھ دیا جائے تو وہ وہاں اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتا، کھانا پینا نہ ملے، ہاتھ پیر کاٹ کر تکلیف دی جائے، اللہ تعالیٰ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے جو انسان کو اللہ سے محبت ثابت کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو سب سے خوبصورت احساس ہونا چاہیے۔ اس میں دکھ تکلیف، آنسو، تڑپ کیوں ہوتی ہے؟ انسانوں میں اگر اس طرح کی محبت ہو، انسان اپنے اسپاؤس سے کہے کہ محبت ثابت کرنے کے لیے تکلیف اور مصیبت اٹھاؤ، تو اس کو ٹاکسک محبت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا تعلق کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ہمیں جس حال میں رکھے اللہ کی مرضی، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حاکم اور مالک کی صفات پر یقین کر سکتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کو رحمان اور رحیم اور بہت زیادہ محبت کرنے والی صفات پر کس طرح یقین کریں؟ ایک مثال یہ ہے کہ میرے والد ایک ایبیوسو شخص ہیں۔ میری شادی کے لیے لڑکے نے کہا لیکن وہ بھی ایبیوسو تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سے بچ گئی۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی تکلیفوں، پریشانیوں سے کیوں گزارا؟ میری پوری فیملی آج تک تکلیف اٹھا رہی ہے کیونکہ میرے والد ایک ایبیوسو انسان ہیں۔ اتنا دکھ اور تکلیف انسان کو توڑ دیتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے، انسان کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ اتنی تکلیف، دکھ اور تڑپ سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ سوال اتنا اہم کیوں تھا، کیونکہ
آپ کے سینکڑوں سوالوں میں سے کئی ایسے سوال تھے جس میں آپ بہت تکلیف میں ہیں، اور انسان کو اس دنیا میں تکلیف اٹھانا اس زندگی کا حصہ ہے۔ قد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکل، کمر توڑنے والی مشکل میں اور محنت میں اور مشقت میں پیدا کیا اور اس کو بنایا۔ تو اس کے جواب میں میرے نزدیک قرآن کا پہلے فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سوال کے اندر کچھ سوشل ریالٹیز ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے اور ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے نزدیک اس کا بہترین سوال، اس سوال کا بہترین جواب ہم سورۃ الاعراف میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے کا ذکر کیا امام، اور یہ قصہ قرآن میں اس کا ذکر یا تفصیل سے یا مختصر 7 مرتبہ ہوا ہے۔ تو پہلی دفعہ سورہ بقرہ میں تھا، اور جب سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہوا تو اس میں اس کی کچھ جو تفصیلات ہیں وہ اور ہیں، اور اس کو ایک دوسرے پہلو سے سورۃ الاعراف میں، یہ 7ویں سورت ہے، اس کو دوسرے پہلو سے سورۃ الاعراف میں ذکر کیا گیا ہے، اور جگہوں پر مختصر سا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن جب بھی اس کا ذکر کیا گیا کوئی نئی چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے جو پہلے ہائی لائٹ نہیں ہوئی تھی۔ قرآن کی جو ترتیب ہے اور جو نزول ہے اس میں بھی فرق ہے۔ تو بقرہ تو پھر مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی 12-13 سال اب قرآن کے آتے ہوئے گزر چکے ہیں، اور 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا جب سورۃ البقرہ نازل ہوئی۔ تو جو قصہ آپ قرآن کے شروع میں پڑھتے ہیں وہ صحابہ کو بعد میں سننے کو ملا، اور یہ جو ہم سورۃ الاعراف میں پڑھے یہ مکی صورت ہے۔ تو یہ جو میں جس سے میں یہ کچھ درس اخذ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تھے ان کو یہ پہلے سننے کو ملا، یعنی کئی سال پہلے۔ تو ان کے دماغ میں جو کانسیپٹ تھا آدم علیہ السلام کا وہ یہاں سے نکلتا ہے، سورۃ الاعراف سے، اور سورۃ الاعراف اور کچھ اور مکی صورتیں ہیں جہاں پر بہت ہی مختصر ذکر ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ جو باتیں کی گئی ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف قصے ہیں اور ان میں کچھ تاریخی معلومات ہیں، لیکن ان میں اصل میں دین کی بنیاد ہے۔ میرے نزدیک قرآن میں 4 قصے ایسے ہیں جو اگر گہرائی سے نہ سمجھے جائیں ہمیں قرآن کا مقصد اور یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ 3 کم از کم، اور پھر چوتھا آپ کہہ لیں عیسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن یہ 4 بنیادی قصے ہیں قرآن کے۔ یہ اس طرح کہہ لیں کہ یہ جو قرآن میں کئی قصے ہیں ان میں یہ ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میرے نزدیک ان کو صرف قصہ سمجھ کے، اور عام مسلمان کے نزدیک اس کو جسٹ ہمیں یہ سٹوری معلوم ہے، اچھا یہ ہوا تھا پھر یہ ہوا تھا پھر یہ ہوا تھا، ہمیں انفارمیشن پتہ ہے۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ قرآن اصل میں اپنے جو پرنسپلز ہیں اور جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ ان قصوں کے ذریعے سکھاتا ہے۔ تو قرآن صرف آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے اور مٹی سے بنائے گئے تھے اور پھر ان کو زمین پہ لایا گیا، یہ صرف معلومات نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو کیا کہا جا رہا ہے، کیا انفارمیشن دی جا رہی ہے، اور کس طرح سے بات کی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں سمجھتے ہیں کوئی اگر مؤثر طریقے سے بات کرتا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ بات کیا کر رہا ہے، بات یہ ہوتی ہے بات کیسے کر رہا ہے، رائٹ؟ تو یہ قرآن میں اس کیسے کی طرف، اس کیفیت کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ سنایا کس طریقے سے اور کیسے۔ تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج تقریباً 10-15 منٹ بات ہوگی، پھر اس کے بعد ماما جیسے آپ کو میں نے زبردستی یہاں بٹھایا اس لیے تاکہ اگر میں کوئی بات ایکسپلین کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں سوال آئے کوئی بھی تو آپ اس کو بھی پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، سو اینڈ آئی لو یو فار دس از ریئلی ہیلپ فل۔ اوکے، سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 10 ہے سورۃ الاعراف کی۔ سورۃ الاعراف آپ کو نہیں معلوم تو 7ویں سورت ہے، سورہ نمبر 7، اور یہ ہے آیت نمبر 10، 10ویں آیت۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں زمین میں تمکین دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں زمین میں تمکین عربی میں کہتے ہیں سیٹل ہو جانے کو، اسٹیبلش ہو جانے کو، اور اسٹیبل ہونے کو۔ تمکین صرف رہنے کو نہیں کہتے، اسٹیبل ہونے کو کہتے ہیں۔ تمہیں زمین میں ایک اسٹیبل رہائش دی، کہنے کا مقصد یہ۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور تمہارے لیے زمین میں معائش، معیشہ کی جمع معیشہ عربی میں کہتے ہیں، اردو میں معیشت کا استعمال کرتے ہیں لفظ کا۔ معیشت جیسے روزہ، روز کی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، روزگار، رائٹ، روزگار اور رہنے سہنے کا مکان، کپڑا، یہ چیزیں یہ معیشت میں آتی ہیں، رائٹ۔ لیکن معیشت عربی میں عیش اور عیش عربی میں استعمال ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اچھے طریقے سے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہیں نہ صرف زمین میں سیٹل کیا
تمہیں یہاں رہنے کے لیے، عیش سے رہنے کے لیے، خیر سے رہنے کے لیے، خوشی سے رہنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت تھی ان کو بھی پرووائڈ کر دیا. وجعلنا لکم فیہا معائش قلیلا ما تشکرون. کتنا کم ہے کہ تم شکر کرتے ہو، بہت ہی کم شکر کرتے ہو تم لوگ. تو یہاں پہلی بات میں نے آپ سے کہا تھا میں نے آدم علیہ السلام کی بات کرنی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے ذکر سے وہ 11ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے قصہ. لیکن اس آیت کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پہ تمہیں اتنی نعمتیں دی گئی ہیں اور تمہیں سٹیبل زندگی دی گئی ہے اور تم اس کا شکر ادا ہی نہیں کرتے. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کامنٹ ہے ابھی کے لیے کہ تمہاری ابھی حالت یہ ہے کہ تمہیں مصیبتوں کے اندر تمہارا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے، تمہارے دماغ میں خیال آتا رہتا ہے. میں اپنے ریڈر کی بات نہیں کر رہا جس نے سوال بھیجا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں. دن میں کتنے خیال آتے ہیں، اب کیا ہوگا، فائنینسز کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، صحت کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، والدین کے بارے میں. ہمیں کوئی نہ کوئی فکر لگی رہتی ہے ذہن میں، اور اس فکر میں ہوتا کیا ہے کہ انسان ہمیشہ نیگیٹو کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کو جن چیزوں کا شکر کرنا چاہیے ان سے وہ اندھا ہو جاتا ہے. جیسے اگر کوئی اسٹریس میں، فرض کریں میں بہت انگزائٹی میں ہوں اور آپ نے لا کے سامنے پلیٹ پہ کھانا رکھ دیا اور میں چلو بسم اللہ پڑھی کھانا کھانا شروع کر دیا، اور مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں کہ جو کھانا آپ نے لا کے رکھا ہے پلیٹ پہ اس میں سبزیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، روٹی بھی، جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے دنیا کے کون سے کونے سے اڑ کے میری اس پلیٹ تک پہنچی ہیں. سو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف کہ ہم نے پہلے آسمان سے پانی گرایا، پھر اس کے بعد زمین سے چیزیں ہوگی. کہانی کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں کے میری پلیٹ تک پہنچی، رائٹ؟ اور پھر وہ بھی جب کھانا کھا رہا ہو، اچھا اس میں نمک کم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ کامنٹ کر رہے ہیں تمہیں کتنی چیزیں دی ہیں تمہیں اس کا اندازہ نہیں رہتا، کیونکہ تم اپنی سوچ میں گم ہو جاتے ہو اور پھر تمہارے دماغ سے اور تمہارے دل سے شکر نکل جاتا ہے. شکر ایک احساس ہے، صرف الفاظ نہیں ہے. یہ نہیں الحمدللہ کہہ دیا کھانے کے بعد یا اللہ کا شکر ہے کہہ دیا، الفاظ تو کہنا آسان ہے، شکر اصل میں دل کی حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم پر، مجھ پر، آپ پر یہ کامنٹ کیا کہ ہم میں ناشکری زیادہ ہے اور ہمیں اپنی تکلیفوں میں ڈوبے رہنے کا احساس زیادہ ہے. دوسری بات میں آگے بات کرنے سے شروع کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جتنی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، اور ہے کوئی مخلوق ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے. اس بات کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں. لیکن اگر محبت کا تقاضا یہ ہو کہ ہمیں مصیبتیں نہیں آنی چاہیے جس طرح کے سوال میں اشارہ کیا گیا ہے، تو آپ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جن سے محبت کسی مخلوق سے زیادہ کی وہ انبیاء ہیں اللہ کے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اور ان پہ جو مصیبتیں آئیں ان کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جو ان کی پبلک میں بے عزتی کی گئی، جو ان کی فیملی نے ان کو ٹارچر کیا، جو ان کو گھروں سے نکالا گیا، جو ان کو کئیوں کو انبیاء کو قتل بھی کیا گیا، جو مشکلیں انہیں گزارنی پڑی، تو ایک کانٹرڈکشن سی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب مخلوق، سب سے محبت کی گئی مخلوق، اور اس کے باوجود ان پر جو مصیبتیں وہ کسی اور کو آ ہی نہیں سکتی. تو یہ کانٹرڈکشن وہی کانٹرڈکشن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. تو اس کو آگے سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا آگے اس کی طرف آتے ہیں، پھر آج کا سیشن مکمل کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے بات ہو تاکہ بات ذہن میں ٹھہر جائے. گھنٹے ڈیڑھ کا لیکچر ہوگا تو آپ کو ایک بات یاد رہے گی، باقی 20 باتیں بھول جائیں گی، رائٹ؟ سو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. تمہیں ہم نے ہی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ہی تمہیں خلق کیا، تمہیں بنایا، اور پھر تمہیں تصویر دی. تصویر عربی میں کہتے ہیں مورتی بنانے کو. یعنی تمہیں صرف بنایا ہی نہیں، ایک تو ہے کہ ایک آپ نے بلڈنگ بنا دی یا آپ نے ایک اسٹیچو بنا دیا، لیکن اس کی ہر شیپ کو پرفیکٹ کرنا، مکمل کرنا، آرٹ پیس کو بالکل ہر ایج کو دیکھنا، ہر چیز کو دیکھنا اور اس کو پرفیکشن کرنا، اس کو تصویر کہا جاتا ہے عربی میں. اور اردو میں تصویر تو تصویر ہوتی ہے، تصویر کھینچنا. صور عربی میں ہوتا ہے کرافٹنگ جسے کہتے ہیں. جیسے آپ بالکل ایک ایج کو نا اسکلپچر جو ہے وہ پرفیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا. تو اس سے کہنے کا مقصد یہ کہ تمہیں صرف تخلیق ہی نہیں کیا گیا، تمہیں بہت پرفیکٹ طریقے سے، بہت عظیم طریقے سے بنایا گیا اور بہت خوبصورت بنایا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بنایا، اور یہ ہمارے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے صرف ہمارے جسم کے لیے نہیں، کیونکہ ہمارے جسم کو واقعی خوبصورت بنایا گیا ہے. اور تعالیٰ نے ہمیں جانوروں سے کہیں زیادہ خوبصورتی دی ہے، لیکن ہمارے ذہن کو بھی،
ہماری پرسنالٹی کو بھی, ہماری روح کو بھی اللہ تعالیٰ نے تصویر دی ہے, ہم ایک پرفیکشن دی, خوبصورتی دی ہے. اور اسی تصویر کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جیسے بندر ہے یا گائے بھینس ہے یا شیر ہے یا جو بھی ہے, ان کو خوبصورتی کی طرف مائل نہیں ہوتے وہ مخلوق. ہمارے اندر خوبصورتی ہے اور ہم خوبصورتی کی طرف مائل ہوتے ہیں, انٹیریئر ڈیکوریشن کرتے ہیں, اچھے سے اچھے کپڑے ڈھونڈتے ہیں, خوب سے خوب کھانا دیکھتے ہیں. ہمیں صرف یہ نہیں کہ سر پہ چھت ہو اور کھانا ہو, جو بھی گھاس کھا لیں, کچھ بھی کھا لیں, پروٹینس تو مل جائیں گے, کاربوہائیڈریٹس تو مل جائیں گے, تو جو اسینشیل چاہیے اس سے کام چل جائے گا. ہمیں کھانا بھی خوبصورت سے خوبصورت کرنا ہے. کھانا اگر اگلی لگ رہا ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا, اس کی اسمیل بھی خوبصورت ہونی چاہیے, ہمارے کپڑے بھی خوبصورت ہونے چاہیے, ہماری سراؤنڈنگ بھی خوبصورت ہونی چاہیے. یہ ہماری تصویر کا تقاضا ہے. ایکچولی ہمیں جو خوبصورت بنایا تو ہمارے ارد گرد بھی خوبصورتی کی ہم خوبصورتی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اسی لیے تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں ہے, اور حدیث میں ایکچولی, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورتی پسند ہے. تو خیر, یہاں پر تمہیں بنایا اور تمہیں یہ پرفیکٹ تشکیل دی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ عجیب آیت ہے, اس میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم زیادہ اٹینشن نہیں دیتے. بات آدم سے شروع نہیں ہوئی تھی, ایک ہی آیت ہے, بات آدم سے شروع نہیں ہوئی تھی. بات شروع ہوئی تھی تم زمین میں رہتے ہو, تم شکر نہیں کرتے. پھر تمہیں سے کہا تم سب کو بنایا, تم سب کی تصویر کی, تمہیں پرفیکٹ بنایا. پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. ہم سب کو تو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا, سجدہ تو آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ ان کی طرف آپ سجدہ کریں. بات میں اشارہ اس طرف ہے کہ ہم سب کی تخلیق ہو چکی تھی. اس میں اصل اشارہ یہ ہے کہ ہم سب بنائے جا چکے تھے, اور ہم میں سے سب بنائے جانے کے بعد ہماری ارواح موجود تھیں, ہمیں شعور تھا, اور ہم میں سے پھر آدم علیہ السلام کو چنا گیا. اور پھر وہ, کیونکہ وہ پہلے انسان ہیں, اور ہم یہ جو سارا سین ہے نا مخلوق کا, اور یہ فرشتوں نے سجدہ کرنا تھا اور ابلیس نے جو ہے آگے سے منع کیا, یہ سارا جو سین ہے, اللہ تعالیٰ اشارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سین میں شاہد تھے, ہم وہاں تھے, ہم نے یہ سب کچھ ہم اپنے سامنے ہوتے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ایکچولی ہمیں اس میں گواہ بنایا. یہ اس بات کی طرف اشارہ بہت کم لوگوں نے, کچھ مفسروں نے اس کی طرف ذکر کیا کیونکہ زبان میں یہ بات موجود ہے, بدیہت ہے. اس آیت سے ہی بات تھوڑی تھوڑی نکلنی شروع ہوئی, آگے اور نکلنی شروع ہو جائے گی. لیکن بات کیا ہے, تمہیں بنایا, تمہیں تخلیق کی, پھر آدم سے کہا, پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اور احادیث میں اس کی طرف تفاصیل اور بھی مل جاتی ہیں, اور قرآن کے اور مقامات پہ اور تفاصیل بھی مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم کو مخلوق کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی تمام اولاد دکھائی. حدیث میں آتا ہے آدم کو تمام اولاد دکھائی, اور یعنی میں کھڑا ہوں, آپ کھڑی ہیں, سارے کھڑے ہیں, ایک ہی عمر ہے اس وقت ہماری, ارواح تو ایک ہی دفعہ میں بنائی گئی ہیں, تو ہم سب وہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک ایک سے تعارف کرایا, یہ ہے, اس کا یہ نام ہوگا, اس کی عمر ہوگی, اس کا یہ ہوگا, اس کا یہ ہوگا, اس کا یہ, اس کی پوری, جیسے کہہ لیں اس کی فیس بک پروفائل. آدم علیہ السلام کو تمام ایک ایک کر کے انسان انٹروڈیوس کرائے گئے. اصل میں سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے. مشہور آیت ہے سورۃ البقرہ کی, اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے. اس سے ہم نکالتے ہیں پتھر کا نام, لکڑی کا نام, درخت کا نام, دریا کا نام, لیکن اس کی تحت مفسرون نے, اور زبان میں اس کا احتمال بھی ہے کہ اس میں اصل میں ان کو تمام اپنی اولاد کے نام بھی سکھا دیے گئے تھے, اور اپنی اولاد سے انٹروڈیوس کرا دیا گیا تھا. یہاں تک کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام تک پہنچے, اور اسی پہ آج بات مکمل کرتے ہیں, پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. داؤد علیہ السلام تک پہنچے اس حدیث میں, تو کہتے ہیں یہ کون ہے, ان کو ذرا یہ منفرد نظر آئے داؤد علیہ السلام, آدم علیہ السلام کو, کہتے ہیں ان کا نام داؤد ہے. تو ان کو ایک خاص ملان ہوا داؤد کی طرف, انہوں نے کہا میری زندگی کے 40 سال ان کو دے دو. اور اس حدیث میں انہوں نے یہ کہا. تو یہ عجیب ایک کنیکشن تھا, مجھے لگا انہوں نے نہ ابراہیم علیہ السلام سے کنیکشن کی بات کی, نہ کسی اور سے, خاص داؤد علیہ السلام کی طرف ان کی اٹینشن گئی, نا توجہ گئی. اور قرآن بھی عجیب ہے کہ قرآن میں خلیفہ کا لفظ صرف 2 دفعہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں. 23 سال کی وحی میں 114 صورتوں میں خلیفہ کا لفظ صرف 2 مرتبہ استعمال ہوا. ایک دفعہ آدم علیہ السلام کے لیے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, دوسری دفعہ داؤد علیہ السلام کے لیے, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض.
یعنی عجیب ایک تناسب ہے دونوں کے درمیان، قرآن میں بھی اور اس حدیث میں بھی اس کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم موجود ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور یہ ہمارے سامنے ہوگا ایکچولی. تو اس سے ہمارے جو یہ باقی قصہ ہے نا، اس کی انڈرسٹینڈنگ اور یہ کیا ہم سمجھنے والے ہیں اس میں سے، اس سب میں بہت گہری تبدیلی آتی ہے. اور اس سب کی طرف اشارہ کہاں سے ہوگا؟ سورۃ الاعراف کی طرف سے. تو انشاءاللہ اس پہ کل مزید کچھ بات کریں گے. اسی سوال پہ کچھ دن ٹھہریں گے، اس کو تحمل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میرے نزدیک اس سے زیادہ دل کو تسلی دینے والا جواب قرآن میں ابھی تک مجھے تو نہیں ملا. ہوگا اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت جو ہے اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، اور میں تو صرف ابھی تھوڑے تھوڑے قطرے پکڑ کے میں قرآن سمجھ رہا ہوں. لیکن جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے میں انشاءاللہ یہ چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. مام کیسا رہا؟ بہت اچھا. ایسی کہنے کے واقعی اچھا. نہیں بہت اچھا. اوکے چلیں انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.